السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وحشت دل پارٹ 5۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کے بند ہو گئی تھی۔ اس میں جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ شایان کے منہ پہ اتنا سب بول آئی تھی۔ اور یہ سچ بھی تھا، وہ احسان فراموش نہیں تھی کہ جنہوں نے اسے سہارا دیا وہ انہی کے بیٹے کے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھائے۔ گھر میں کسی کو پتہ چل جاتا تو کیا سوچتا اس کے بارے میں؟ اسے پتا تھا کہ آنیہ شایان کو پسند کرتی ہے، یہ بات اسے سابی نے بتائی تھی۔ دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ آنیہ اس کے سگے ماموں کی بیٹی ہے۔ سابی کی مما جتنا بھی اس سے پیار کرے مگر اپنی بھتیجی پہ اسے فوقیت نہیں دے سکتی تھا، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ خود ہی شایان سے دور رہے گی۔ اور اب وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ بے شک وہ اسے کہہ آئی تھی مگر دل کے کسی خانے میں وہ شخص اسی دن بس گیا تھا جس دن پہلی بار اس نے اس کی تصویر دیکھی تھی۔ مگر اپنے ڈر اور خوف کا کیا کرتی جو کسی پل چین نہ لینے دیتے تھے۔ اسے خوف تھا اگر شایان نے ماما سے بات کی اور آگے سے انہوں نے منع کر دیا اور سارا قصور اسی کا نکلا تو وہ اسے گھر سے نکال دیں گی۔ پھر وہ کہاں جائے گی؟ ایک بار پھر وہ تنہا نہیں ہو جائے گی اور تنہا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر تھا کہ وہ شایان کو بھلا کے عزت سے جیے۔ روتے روتے اس کا سر بھاری ہو گیا تھا۔ اس نے سر درد کی گولیاں لی اور دروازہ لاک کر کے بستر پہ لیٹ گئی۔ آج اسے اپنی ماما بابا کی شدت سے یاد آ رہی تھی اور وہ خود کو نہایت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی جہاں نہ کوئی پریشانی کوئی الجھن نہیں تھی۔ سابی اپنے کمرے میں افراح کا انتظار کر رہی تھی مگر اس کا انتظار ہی رہا۔ نہ افراح کو آنا تھا نہ ہی وہ آئی۔ سابی نے اپنی ساری چیزیں کبٹ میں سیٹ کی اور افراح کی چیزیں اٹھائے اس کے کمرے میں آئی۔ 2-3 دستک کے بعد بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ یہی سوچتے واپس چلی گئی کہ شاید سو گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے بکس پڑھنے لگی۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب اس کے دروازے پہ دستک ہوئی اور کوئی آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر آیا اور اس کے بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ آنے والے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، افراح سو گئی تھی اور میں بور ہو رہی تھی اس لیے بکس پڑھ رہی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ آہا، تو میری چڑیا بور ہو رہی ہے؟ باہر چلے، تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا، وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اب تو لنچ ٹائم ہونے والا ہے، لنچ سب ساتھ ہی کریں گے، وہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر کیا کروں کہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے گانا سنائیں، وہ شرارت سے بولی۔ گانا؟ اور میں لائک سیریسلی؟ تمہیں پتہ ہے مجھے گانا نہیں آتا، میں نے گانا گایا تو تمہارے کان پھٹ جائیں گے، وہ ہنستا ہوا بولا۔ جائیے پھر، میں نہیں بولتی آپ سے، ایک گانا نہیں گا سکتے میرے لیے؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ اچھا تم ناراض تو مت ہو، میں تمہیں کچھ اور سناتا ہوں نا، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتا ہوا بولا جو کہ ناراضگی سے دوسری طرف کر چکی تھی۔ اچھا سنائے، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ اپنے پاس رکھ لو نا مجھے، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ دل ہے میرا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھتا مانی خیزی سے بولا تو اس کے عارضی گلابی لب اور وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رکھو گی نا اپنے دل میں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں اس سے کچھ بولا نہ گیا تو دونوں ہاتھ چہرے میں رکھ گئی اور وہ بے ساختہ کہا لگا گیا۔ اچھا سنو، میں بہت جلد چچا چچی سے اپنے اور تمہارے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ کیا بات؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے میری گڑیا، اب ساری زندگی ایسے ہی تو نہیں رہنا نا، تمہارے ساتھ جہاں تمہارے کمرے میں آنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ میں چچا چچی سے کہہ دوں گا ہماری شادی کی بات تاکہ تم جلدی سے میرے نام ہو کے میرے روم میں آ جاؤ اور میں بغیر دستک دیے بھی تمہارے پاس آ سکوں، وہ شرارتی لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ شادی اتنی جلدی درید؟ ابھی تو میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی نہیں پلیز، وہ اس کی بات پہ حیران ہو گئی۔ یار تو میں کون سا پڑھائی سے منع کروں گا، تم آگے پڑھ لینا جتنا چاہے، بس شادی ہونے دو، وہ اسے مناتا ہوا بولا۔ لیکن شادی کے بعد نہیں پڑھا جاتا؟
لیکن ویکن کچھ نہیں، میں چچی سے بات کرنے والا ہوں اور جو وہ کہیں گی وہی ہوگا، اور شادی کے بعد میں خود پڑھا لوں گا تمہیں، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ جو مرضی کرے آپ، وہ ناراض سے لہجے میں بولی۔ میری معصوم چڑیا، میری گڑیا، اپنے درید کو سمجھو نا، کوئی وجہ تو ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہہ رہی میں، آپ جو آپ اور مما کہیں گے وہی ہوگا۔ وہ اسے بے بس تو کبھی نہیں دیکھ سکتی تھی، فوراً ہی مان گئی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، اب میں چلتا ہوں، تم ریسٹ کرو، وہ اس کے گال تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ جی، وہ سر ہلا کے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دوسری طرف ابھی وہ روم میں آ کے بیٹھا ہی تھا کہ شایان آدھم کا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو، وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، تم مجھے افراح کے بارے میں بتاؤ، وہ یہاں کیسے، میرا مطلب وہ ہمارے گھر میں کیوں رہتی ہے، اور اس کے بابا کدھر ہے؟ اس کی بات سن کے درید نے گہرا سانس بھرا اور آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگا، جسے سن کے اسے ایک طرف اطمینان ہوا کہ چلو وہ اس کے سامنے تو رہے گی، اور دوسری طرف اس کے دکھ کا احساس بھی ہو گیا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہیں کچھ، وہ شرارت سے کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ وہ بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ آنیہ والی بات بھی بتاؤ، مما کیا سوچ رہی ہے میرے اور آنیہ کے بارے میں؟ شایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں اس بارے میں کس نے بتایا؟ وہ اس کے منہ سے آنیہ کا ذکر سن کر چونک گیا۔ میری سویٹ ڈش نے، وہ اسے آنکھ مارتا بولا، اور اس کی حرکت پہ درید ہنس پڑا۔ بہت کمینہ ہے تو، مطلب میرا شک صحیح تھا، تو جس رات آیا تھا اسی رات افراح سے مل چکا تھا؟ وہ آنکھیں سکیڑے پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل، نہ صرف ملا بلکہ اسے بتا بھی دیا، وہ مزے سے بولا۔ کیا بتا دیا؟ یہی کہ وہ صرف میری ہے، کسی اور کے بارے میں سوچے بھی نہ، اور اس کا چہرہ تصور میں لیے بول رہا تھا۔ دھیان سے یار، میری بہن بہت معصوم ہے، کچھ الٹا سیدھا مت کرنا، وہ لہجے میں بھائیوں والا مان سموئے بولا۔ وہ تیری بہن کب سے ہو گئی؟ شایان نے بھویں اچکائی۔ جب سے تو اس کا سیاح ہوا تب سے میں اس کا بھیا ہوا، وہ شرارت سے بولا، اور پھر دونوں کہا لگا کر ہنس پڑے۔ اچھا، اب پھر بات کر لینا چچی سے، ایسا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وہ آنیہ سے تمہارا رشتہ طے کر دے، اب کی بار درید نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ہاں، بات تو کروں گا میں، اور وقت سے پہلے ہی کروں گا، شادی تو میری صرف تیری بہن سے ہی ہوگی، تو فکر مت کر سالہ، تو ہی میرا بنے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا اسے چڑھاتا ہو بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بہنوئی صاحب، ہم تیار ہے، وہ ایک ہاتھ سینے پہ رکھتا اس کے سامنے جھکتے ہوئے بولا۔ پھر ٹھیک ہے، تو ریسٹ کر لے، آفس سے آتے ہی میں تجھے لے کے بیٹھ گیا، شایان دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ اس سے پہلے ہی آفس سے آتے ہی اپنی چڑیا سے ملنے چلا گیا تھا۔ دوسری طرف السلام علیکم، وہ دھیرے سے صوفے پہ بیٹھتی ہی بولی۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی کیونکہ وہ بہت ویک تھی اور عمر میں بھی کم تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ مقابل کی آواز سن کے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اور ماما کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ بہت یاد کرتی ہوں میں آپ کو، ماما کو، وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ پا سکی اور روتے ہوئے بولی۔ ارے میری گڑیا، آرام سے سانس تو لے لو، میں ٹھیک ہوں، ماما بھی ٹھیک ہے، اور میں کیسے تم سے ملنے آؤں؟ پتہ تو ہے تمہیں تمہارے شوہر کا کتنا غصے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے مار کے گھر سے ہی نکال دے۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے شرارت سے بولا۔ آپ منا لینا انہیں، پھر تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ اپنی طرف سے آسان سا مشورہ دیتی ہی بولی۔ وہ تبھی مانے گا جب وہ مل جائے گی، اور وہ کب ملے گی پتہ نہیں، دونوں ہی مجھ سے ناراض ہے، کسی کو میرے خسارے کا احساس ہی نہیں، میں کتنی تکلیف میں ہوں، کوئی اس بارے میں بھی سوچے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بولا۔ میں جانتی ہوں بھائی، اور سمجھتی بھی ہوں آپ کی تکلیف کو، مگر کبھی کبھی ہمارا کیا گیا بہت بری طرح سے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ سزا کے بغیر کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، اور تم اپنے شوہر کو مت بتانا کہ میں نے فون کیا تھا، بہت غصہ ہوگا وہ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور اپنے کھڑوس شوہر کا بھی،
وہ اسے ہدایت دیتا، آخر میں شرارت سے گویا ہوا۔ جی آپ بھی اپنا خیال رکھنا، وہ مسکرا کے بولی۔ اوکے اللہ حافظ۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتا فون رکھ گیا۔ اللہ حافظ۔ اگر بھائی سے باتیں ہو گئی تو شوہر کو بھی پوچھ لو، جو تھکا ہارا کام سے آیا ہے۔ اپنے پیچھے سپاٹ سی آواز سن کے وہ اچھل پڑی۔ میں وہ بالکل سے ہکلا کر بولتی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کھانا لگانے کا کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اف اللہ جی ناراض ہو گئے۔ وہ بڑبڑاتی کچن میں آ کر کھانا نکالنے لگی۔ وہ فریش ہو کر آیا تو وہ ڈائننگ پہ بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما میں نے فون نہیں کیا تھا، انہی کا فون آیا تھا، اور آپ نے ان کو فون کرنے سے منع کیا تھا، ان کا فون اٹھانے سے نہیں۔ اور وہ فر بولتی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی کہ اس کے گھورنے پر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتی وہ اور کچھ نہ بولی اور خاموش ہو گئی۔ پھر کھانے کے دوران سارا وقت خاموش ہی رہی اور کھانا کھا کر وہ اٹھتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ اس کی بے نیازی پہ نم ہوتی آنکھوں سے برتن سمیٹتی کچن میں چلی گئی۔ برتن دھونے کے بعد وہ روم میں آئی تو وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور ایک بازو آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا، جس سے پتہ نہ چلا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ وہ چپ کر کے اپنی سائیڈ پہ آ کے لیٹ گئی اور اس کی طرف پشت کر کے لیٹی تھی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے کسی انداز سے بے خبر رہتا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے چپ ہونے کا ویٹ کرتا رہا، لیکن اس کے رونے میں کمی تو نہیں مگر اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ برداشت نہ ہوا اور احتیاط سے اسے بازو سے کھینچتا خود میں بھیج گیا کہ وہ بے اختیار اس کا کالر پکڑ کر اونچی آواز میں رو پڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ کہا ہے میں نے تمہیں؟ نہیں نا، پھر کیوں رو رہی ہو؟ چپ کر جاؤ یار، ہمارے بیبی پہ اثر پڑے گا اور وہ بھی روتو ہو جائے گا۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کی خاطر شرارتی لہجے میں بولا اور اس نے اس کی بات سن کر اس کے سینے میں چپت لگائی۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو غصہ کر لیا کرے، ڈانٹ لیا کرے، مگر مجھے نظر انداز مت کیا کرے، بات کرنا مت چھوڑا کرے۔ آپ کی بے نیازی جان لے لیتی ہے میری۔ وہ سسکیاں بھرتی بول رہی تھی اور اسے اس کے معصوم سے لہجے پہ پیار آ رہا تھا۔ اچھا میرا سونا، آج کے بعد کبھی نظر انداز نہیں کروں گا، بس ڈانٹ لیا کروں گا۔ وہ پھر شرارت سے بولا تو وہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھتی اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ اگر ایک بات مانو گی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی؟ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ آپ کی سب باتیں تو مانتی ہی ہوں، وہ الجھتے ہوئے بولی۔ میرے سامنے اس سے بات مت کیا کرو، مجھے اس کا نام سن کے نفرت ہونے لگتی ہے، غصہ آتا ہے اس پر۔ پلیز میری غیر موجودگی میں بے شک بات کر لیا کرو، مگر میرے سامنے نہیں، وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ جیسے آپ دکھی ہے ویسے وہ بھی، اور ان کا تو زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کی سب سے بڑی خوشی ان سے دور ہو گئی ہے، ان کا بھی تو سوچے، انہیں ہماری ضرورت ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ اگر اس کی خوشی اس سے دور ہے تو اس کی اپنی وجہ سے، اس نے اپنے ساتھ ہماری خوشیوں کو بھی تباہ کر دیا اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، وہ غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے آپ پلیز غصہ مت ہو، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اب چپ کر کے سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، وہ اس کا سر سہلاتا ہوا بولا۔ آپ بھی سو جائے، وہ آنکھیں بند کرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ اس کے ماتھے پہ ماتھا ٹکائے لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح وہ سب لوگ ماموں کے گھر کی طرف نکلے تھے۔ نادیہ بیگم کا کہنا تھا کہ شایان سب سے مل لے گا اور کافی دن ہو گئے ان کی طرف گئے ہوئے۔ یوں وہ سب ہی بغیر بتائے ماموں کی طرف آ گئے تھے۔ افراح نے منع کیا تھا آنے سے، مگر نادیہ بیگم اس کا انکار یہ کہہ کے رد کر دیا کہ اب وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے، جس پہ شایان مسکرا دیا تھا، اور افراح اسے مسکراتے دیکھ کر رخ موڑ گئی تھی۔ وہ جس وقت وہاں پہنچے 10 بج رہے تھے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی موجود تھے اور انہیں یوں اچانک آتا دیکھ کر چونک گئے۔ ارے واہ، آج چاند کدھر سے نکل آیا؟ وقار صاحب خوشی سے درید اور شایان کے گلے لگتے بولے۔ پھر باری باری وہ افراح، ساوی، نادیہ بیگم اور مراد سے بھی ملے۔ وہ سب آگے بڑھ کر سب سے ملے اور وہاں موجود
सोफों पर बैठ गए। बस यार, कल ही शायान की वापसी हुई तो हमने सोचा तुम लोगों से मिलने आ जाए, मुराद साहब ने जवाब दिया। बहुत अच्छा किया, आज तो खूब रौनक लगेगी। वैसे ये कौन है, इसका तारुफ नहीं करवाया? हिना बेगम के पूछने पर अफराह अपनी जगह शर्मिंदा सी हो गई। जी भाभी, ये अफराह है, साबी की दोस्त और हमारी बेटी। नादिया बेगम अफराह की तरफ प्यार से देखती हुई बोली। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, उन्हें अचंभा सा हुआ। मतलब ये कि अफरा अब हमारे पास ही रहती है, इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो अफसरदार लहजे में गोया हुई। ओह अच्छा, तो तुम लोगों ने दूसरों को सहारा देना भी शुरू कर दिया? हिना बेगम तंजिया लहजे में बोली तो सब इनके लहजे पे हैरान हो गए। जहाँ इनकी बात सुन के अफराह की आंखें शर्मिंदगी से नम हुई, वहीं शायान से बर्दाश्त न हुआ, तो वो बोल पड़ा। इसमें सहारा देने वाली कौन सी बात है मुमानी जान? अफराह हमारी जिम्मेदारी है, और हम इसे किसी से लेकर नहीं खिलाते कि कोई भी कुछ भी कहे और हम चुप बैठे रहे। वो तीखे लहजे में बोला। इसकी बात पर आनिया ने शायान की तरफ हैरानी से देखा, जो आंखों में ढेर सारी नरमी और प्यार लिए अफराह की तरफ देख रहा था। इसको किसी अनहोनी का एहसास हुआ और शायान को खो देने का डर भी, मगर फिर उसे वहम समझकर टाल गई। शायान, मुराद साहब ने सर्जिश की। जी बाबा, उसने मासूमियत से कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, ये सब छोड़े, अशर तुम बताओ बेटा, आगे का क्या प्लान है? मुराद साहब ने बात का रुख बदलते अशर से पूछा। मेरा प्लान क्या होना है अंकल, अब तो मैं सेटल हूँ, जल्द ही शादी करूँगा। अशर सावी पे नजरें जमा के बोला, जिस पे दरीद दांत पीस कर रह गया। अशर का तो प्लान बन चुका है, अब शायान तुम भी बता दो कि तुम्हारा क्या प्लान है? हिना बेगम ने अब के शायान से पूछा। मेरा भी वही प्लान है जो अशर का प्लान है, मैं भी ऑफिस ज्वाइन करने के बाद शादी ही करूंगा, अशर ने संजीदगी से जवाब दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कोई पसंद है या है क्या तुम्हें? अब की बार वकार साहब ने पूछा। जी अंकल, पसंद तो है मुझे, और शादी भी उसी से करूंगा जो मुझे पसंद है। क्या? अफराह कहकर अफराह की तरफ देखता हुआ बोला। आनिया जो कि अफराह के साथ ही बैठी थी, उसे लगा शायान इसकी तरफ देख रहा है, जबकि अफराह शायान की नज़रें खुद पे महसूस करती सर झुका गई। आहा, तो फिर ये भी बता दो कि कौन है वो? अब की बार दरीद ने कहा, लहजे में शरारत थी। तो उसका नाम है। शायान ने बात अधूरी छोड़ी तो अफराह को लगा कि अभी उसका दम निकल जाएगा, जबकि आनिया हया से सुर्ख हो गई, ये सोचकर ही कि शायान अभी सबके सामने उसका नाम ले लेगा। बता भी देना भाई, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? सावी खुफकी से बोली। वो भी चाहती थी कि शायान जल्दी से आनिया का नाम ले ले। गुड़िया, मैं सोच रहा हूँ कहीं वो शर्मा ना जाए। शायान के लहजे में शरारत थी। नहीं शर्माती, आप बोले ना। सावी के साथ साथ सबके सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे। अफराह और दरीद के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो किसका नाम लेने वाला है, और नादिया बेगम ये परेशानी थी कि अगर उसने आनिया के अलावा किसी और का नाम लिया तो वो क्या करेंगी। पहले अशर के लिए इनकार और अब आनिया के लिए। मेरी गुड़िया, तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम है अफराह, जिसे मैं पसंद करता हूँ आज से नहीं, पिछले 8-9 सालों से, और अब शादी करूँगा भी तो अफराह से। शायन ने सबके सर पर जैसे कि बम फोड़ दिया। शायन की बात पे सबके चेहरे पे अलग तरह के तासुरात थे। नादिया बेगम उसकी बात पे उलझी थी तो हिना बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। अफराह का मुंह हैरत की ज्यादती से खुल गया था। दरीद मुतमईन था और अफराह के चेहरे पर खौफ के तासुरात थे, जबकि मुराद साहब और वकार साहब सादा से अंदाज में बैठे थे, मगर शायान के फैसले पर मुराद साहब अंदर से बहुत खुश थे। इन सब के बीच सिर्फ आनिया थी जिसका दिल छन से टूटा था और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ, आनिया जल्दी से कहती किचन की तरफ दौड़ गई। बहरहाल इसे अपना भरम अजीज था कि वो अपनी मोहब्बत किसी पे आश्कार नहीं करना चाहती थी। आनिया की आवाज़ पे सब होश में आए थे।
मैं आनिया को देख कर आती हूँ, सावी कहती वहां से उठ गई। वो किचन में आई तो वो फूट फूट कर रो रही थी। आई एम सॉरी आनिया, मुझे नहीं पता था कि भाई अफराह को पसंद करते हैं। वो उसको गले लगाती बोली। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? हर मोहब्बत का अंजाम मिलन नहीं होता, और मेरी मोहब्बत तो वैसे भी एक तरफा थी। शायद मुझसे मोहब्बत नहीं करते, और मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। अगर वो अफराह के साथ खुश है तो मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली। तुम बहुत अच्छी हो आनिया, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो तुम्हें बहुत बहुत खुश रखेगा। सावी उसके चेहरे की तरफ देखती ही बोली। लेकिन वो शायान तो नहीं होगा ना? उसने दिल में सोचा। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ, जल्दी आना, सावी कहती बाहर चली गई, जबकि इसकी आंखें एक बार फिर नम हो गई। क्या बकवास कर रहे हो शायान? तुम्हारी शादी आनिया के साथ होगी, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो चुका है। नादिया तुमने बताया नहीं शायान को? और नादिया बेगम इनके झूठ पर उनका मुंह देखती रह गई। रिश्ता पक्का नहीं हुआ था भाभी, सिर्फ बात हुई थी, और मैंने कहा था कि जब शायान आएगा तो उसकी मर्जी जानकर बात आगे बढ़ाऊंगी। नादिया बेगम ने नागवारी से कहा। बात तो एक ही है ना, हिना बेगम ने टोका। नहीं ममानी जान, बात एक नहीं है। रिश्ता पक्का तब होता है जब मामा कहती कि मैं राजी हूँ, मगर मैं राजी नहीं हूँ। आनिया को मैंने हमेशा सावी की तरह अपनी बहन ही समझा है। मैं उससे शादी मरकर भी नहीं कर सकता, और रिश्ता पक्का हो भी गया होता तो भी मैं ये रिश्ता तोड़ ही देता। शाया ने दो टोक लहजे में कहा। ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। इसी ने अपनी अदाओं और चालाकियों से तुम्हें फांसा है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन आवारा। वो आगे भी कुछ बोलती, मगर शायान की दहाड़ पर चुप हो गई। बस, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अफराह मेरी पसंद ही नहीं, मेरी इज्जत भी है। मुझे बिल्कुल गवारा नहीं कि कोई मेरी इज्जत पर उंगली उठाए। शायन ने अफराह की तरफ देखते हुए हिना बेगम को बावर करवाया, और फिर चल कर अफराह के पास आया, जो मुसलसल रोए जा रही थी। उसका हाथ पकड़कर नादिया बेगम के पास लाया। संभाले अपनी बहू को, बाय गॉड बहुत रोती है, उसने अफराह को नादिया बेगम के सामने करते हुए शरारत से कहा, और वो मुस्कुरा उठी और अफराह के कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते डरते सर उठाया कि वो अभी वो भी हिना बेगम की तरह उसे बेइज्जत करेंगी, बातें सुनाएंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो उसे अपने गले से लगाकर थपकने लगी। क्यों रो रही हो अपनी मामा के होते हुए? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसका सर सहलाते हुए बोली। तो इनकी ममता महसूस करके वो मुस्कुरा उठी। हाँ हाँ, लगाओ इस कलमुही को गले। मेरी बेटी तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है ना? हिना बेगम की जबान एक बार फिर खुल गई। जनाब, अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वकार साहब ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। भाभी, रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। अगर आनिया की शादी जबरदस्ती शायान से हो भी जाती तो क्या गारंटी है कि शायान उसे खुश रखेगा? हो सकता है आनिया को शायान तो मिल जाए, उसकी मोहब्बत नहीं तो फिर क्या वो खुश रह पाएगी? बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, हम अपने बच्चों पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुराद साहब ने हिना बेगम को समझाते हुए साफ लफ्जों में कहा कि वो मुंह बसोर कर खड़ी हो गई। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, दरीद गला खंकारते हुए कहने लगा। हाँ चलो, सावी बेटा आ जाओ। नादिया बेगम ने सावी को इशारा किया, जो कि किचन के दरवाजे पे खड़ी सब देख रही थी। और फिर वो सब वापस आ गए थे। हिना बेगम किसी से नहीं मिली थी, जबकि अशर के दिल में आग दहक रही थी। तुमने मेरी बहन की खुशियाँ छीनी है ना, देखना मैं भी तुम्हारी बहन की खुशियाँ छीन लूंगा। वो दिल में शायान से मुखातिब था। वो घर पहुंचे तो अफराह अपने कमरे में चली गई, जबकि वो सब शायान को घेर के लाउंज में ही बैठ गए। अब बताओ, ये सब जो तुमने वहां किया है, इसका क्या मतलब है शायान? नादिया बेगम संजीदगी से पूछने लगी। क्या मतलब मामा? जो मैंने कहा है वो सब सच है। मैं आनिया को नहीं, अफराह को पसंद करता हूँ, और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। उसने भी संजीदगी से जवाब दिया। तो बेटा तुम हमें बताते, हम आराम से बात करते। अब की बार मुराद साहब ने कहा। नहीं बाबा, ममानी जान आप लोगों की कोई बात नहीं सुनती और आपको फोर्स करती मेरी आनिया से शादी पर। इसीलिए मैंने वहां उनके सामने ही ये सब कहा कि वो कोई उम्मीद मत रखे। इसने मुराद साहब की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन क्या अफराह राजी है? नादिया बेगम ने पूछा।
اسے تو آپ راضی کریں گی ماما، شایان نے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اسے لگتا ہے کہ آپ اس کی بجائے آنیہ کو بہو بنانا پسند کریں گی، کیونکہ وہ آپ کی سگی بھتیجی ہے، جبکہ افراح آپ کی سگی نہیں ہے۔ اس نے افراح کی باتیں بتائی۔ اسے میں خود سمجھا لوں گی، مجھے تو وہ بچی بہت پسند ہے، معصوم سی۔ وہ افراح کا چہرہ تصور میں لیے بولی۔ مجھے بھی ماما، شایان لاڑ سے ان کے کندھے پہ سر رکھتا ہوا بولا، تو سب اس کی بات پر مسکرا اٹھے۔ چلو ٹھیک ہے، اب آرام کرو سب۔ نادیہ بیگم اور مراد صاحب چلے گئے تو وہ درید اور ساوی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی، ساوی نے افسوس سے کہا۔ کیا تمہیں افراح اپنی بھابھی کے روپ میں پسند نہیں ہے گڑیا؟ شایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، اس کے لہجے میں تو، اس کے لیے تو میں بہت خوش ہوں، اور اب ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گی، اس نے جواباً کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے آنیہ کا دل توڑ دیا بھائی۔ دیکھو گڑیا، میں نے آنیہ سے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے فیلنگز رکھے۔ میں نے تو ہمیشہ اسے اپنی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا ہے۔ اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں اس کے دل کے لیے اپنا دل کیسے توڑ دیتا؟ اور اگر اس کے لیے اس سے شادی کر بھی لیتا تو اسے کبھی خوش نہیں رکھ پاتا، شایان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شایان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، رشتے دل سے بنتے ہیں، زبردستی سے نہیں، اور شایان آنیہ کے نصیب میں نہیں ہے۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ جا کے افراح کو سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہی انکار کر دے اور آنیہ کی طرح تمہارے بھائی کا بھی دل ٹوٹ جائے۔ اب کی بار درید نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں شرارتی لہجے میں کہا۔ انکار کر کے تو دکھائے، ٹانگیں نہ توڑ دوں اس کی، شایان نے مصنوعی غصے سے کہا۔ بھائی، آپ میرے سامنے ہی میری بیسٹ فرینڈ کی ٹانگیں توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ساوی نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اچھا تو تم جاؤ نا یہاں سے، تمہارے جانے کے بعد یہ بات کر لوں گا۔ شایان کے کہنے پر ساوی اور درید دونوں ہنس پڑے۔ وہ افراح کے کمرے میں آئی تو وہ گمسم سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ افی، اس نے ہلکے سے اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر افراح نے سر اٹھایا۔ ساوی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں پھنسایا شایان کو، میں سچ کہہ رہی ہوں یار، وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ افی پلیز رو مت، کچھ نہیں ہوا، ہمیں پتا ہے ہماری افراح ایسی نہیں ہے، اور تم ممانی جان کی باتوں کو دل پہ مت لو پلیز، وہ اسے چپ کراتے ہوئے بولی۔ ماما بابا مجھے غلط سمجھیں گے نا، میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ اس نے ایک اور مسئلہ سامنے رکھا۔ ماما بابا بہت خوش ہے کہ اب ان کی بیٹی ہمیشہ ان کے پاس، ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر افراح حیران ہوئی۔ سچ ساوی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ تم سچ بول رہی ہو نا؟ وہ بے یقین سی پوچھ رہی تھی۔ ہاں بابا، بالکل سچ۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ، تمہیں میرے بھائی پسند ہے نا؟ تمہیں اس رشتے سے انکار تو نہیں؟ اسے یقین دلاتے ہوئے ساوی نے پوچھا۔ نہیں، میں تو ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کے لیے شایان سے شادی کرنی پڑے تو بھی چلے گا، وہ سر جھکائے بولی۔ واہ، رضامندی بھی دی ہے تو بہانے میں لپیٹ کر، چلو خیر ہے، معاف کیا، وہ اس کے گال کھینچتی شرارت سے بولی۔ اب تم ریسٹ کرو، رو رو کے آنکھیں سجا لی ہے تم نے اپنی، اب انہیں بھی تھوڑا آرام دو۔ وہ اس پہ چادر ٹھیک کرتی باہر نکل گئی اور پیچھے وہ شایان کے بارے میں سوچتی رہ گئی۔ آج جس طرح شایان نے اسے ڈیفینڈ کیا تھا، اس کا ساتھ دیا تھا، اس سے اس کے دل میں شایان کے لیے عزت اور چاہت بڑھ گئی تھی۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، کوئی تھا جو اس کا ہر قدم پہ ساتھ دے، اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے، اور وہ شایان تھا۔ اس کے بارے میں وہ سوچتی وہ سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اگلی صبح ساوی ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی۔ نیو سیمسٹر کی فیس جمع کروانے افراح گھر پر ہی تھی۔ افراح کے ڈر کو دیکھتے ہوئے نادیہ بیگم نے اسے خود سمجھایا تھا اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے اور انہیں اپنے بچوں کی خوشی زیادہ عزیز ہے۔ وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے ان کے بچوں کی خوشیاں ان کو نہ ملے۔ اور افراح ان کی بات سمجھ بھی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ نیم دراز تھی، ساوی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ وہ گپ شپ کر لیتی۔ اس کے کمرے کا دروازہ
نیم دراز کھلا ہوا تھا، لائٹ آف تھی، مگر کھڑکی سے آتی روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا اور شایان اندر داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی سیدھی نظر بیڈ پہ دراز افراح پہ گئی، جو آنکھوں کو ڈھانپے پتہ نہیں سو رہی تھی یا شدید جاگ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کی طرف بڑھا کہ آواز پیدا نہ ہو، اور اس کے بائیں سائڈ پہ موجود خالی جگہ پہ بیٹھ گیا اور محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ افراح ہنوز اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ خود پہ موجود گہری اور مسلسل نظروں سے بے چین ہوتی وہ آنکھوں سے بازو ہٹاتی سامنے دیکھنے لگی، اور شایان کو دیکھ کے اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی نظروں سے پزل ہوتی وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ گئی جو سائیڈ پہ رکھا تھا، اور شایان اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ نروس ہوتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں، اپنی مسز ٹوبی کو دیکھنے آیا تھا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ جی، وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ افراح کی نقل اتارتا ہوا اسے چھیڑنے لگا۔ میں نے ابھی ہاں نہیں کی اس رشتے کے لیے، وہ نظر چراتی ہوئی ہکلا کر بولی، اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دن میری کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا تمہیں؟ ایک دم اس کو بازو سے دبوچتا ہوا وہ گھرایا تو اسے ایک پل سمجھ ہی نہ آیا ہوا کیا ہے۔ میں وہ اس کے ری ایکشن سے ڈرتی ہکلا گئی۔ کیا میں وہ، یہ میرے آگے تمہاری بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ ڈریکولا ہوں یا آدم خور جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، جواب بھی دیا تو کیا؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ افراح، میں ایک لائل انسان ہوں، دوگلا پن مجھے نہیں آتا، نہ ہی میں کوئی ٹھرکی ہوں جو ہر لڑکی کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ میں ہر کسی کو یوں ڈیفینڈ نہیں کرتا، نہ ہی کسی لڑکی کے لیے سٹینڈ لیتا ہوں۔ میں نے تمہیں ڈیفینڈ کیا، تمہارا ساتھ دیا، کیونکہ تم میرے لیے خاص ہو۔ آج سے نہیں، بہت پہلے سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم میری محبت کا جواب محبت سے ہی دو۔ میں تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہوں، اور اپنی عزت کی عزت کروانا شایان کو اچھی طرح آتا ہے۔ اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر ہے تو کھل کے کہو، میرا وعدہ ہے ہر ڈر دور کر دوں گا۔ اتنی محبت، اتنی چاہت دوں گا کہ تمہارا دامن کم پڑ جائے گا، خود کے ہونے پہ ناز کرو گی تم۔ صرف ایک بار بھروسہ تو کر کے دیکھو، تم جتنا وقت چاہو لے لینا، مگر بس شادی ہونے دو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس پہ اپنی محبت چاہت عیا کر رہا تھا، اس پہ اپنے لفظوں کا سحر چھوڑ رہا تھا۔ وہ اس کے سحر میں کھوتی جا رہی تھی کہ اسے یہ بھی دھیان نہ رہا کہ اس سب کے دوران وہ اس کے کس قدر قریب ہے۔ جو اب جواب دو، تمہیں میرا ساتھ قبول ہے نا؟ وہ جو یکٹک اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ قبول ہے، قبول ہے، وہ بے خودی میں بول رہی تھی۔ بس یار تیسری بار قبول ہے مت کہنا، ورنہ نکاح یہی ہو جائے گا۔ پھر ماما پاپا کو کیا بتاؤں گا کہ ان کی بہو کو کس بات کی اتنی جلدی تھی کہ ان کے بغیر ہی نکاح کر لیا۔ شایان نے اس کی بات کاٹتے شرارت سے کہا تو افراح اپنی بے ساختگی پر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اچھا، اب تم راضی ہو تو میں ماما پاپا سے بات کر لوں نا شادی کی؟ اس نے افراح کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی کہ اب وہ اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کرنے کے لیے کہے گا۔ اور شایان اس کا شرمایا سا روپ دیکھتا آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر عقیدت بھرا لمس چھوڑ گیا۔ تھینک یو مجھے قبول کرنے کے لیے، اب میری ہونے کی تیاری پکڑو مسز ٹوبی۔ وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتا مسکراتے لہجے میں بولا، اور وہ خاموشی سے سر ہلا گئی کہ ابھی تک وہ اس کے عقیدت بھرے لمس کے سحر میں تھی۔ اوکے، تو پھر میں چلتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور گہرا سانس بھرتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ ساوی کو اپنی اور افراح کی فیس جمع کرواتے 12 بج گئے تھے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی
کہ وہ آ کے اسے لے جائے، مگر ڈرائیور کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ وہ گیٹ سے باہر آئی کہ شاید ڈرائیور باہر ہی ہوگا، مگر وہ باہر بھی نہیں تھا۔ وہ واپس مڑنے کو تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ اسے آواز دینے والا اشر تھا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اشر ساوی سے ملنے کیوں آیا ہے، اب آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبائے، اور اگر سٹوری پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔